NA-65 کا جو رزلٹ ہے، آپ نے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیا کہ سعید وجاہ حسنین شاہ صاحب ان کو مینڈیٹ ملا ہے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کو بھی آفر کی گئی تھی کہ آپ اس سیٹ پہ آئیں۔ دیکھیے، سیٹ وہی ہوتی ہے جو آپ کو عوام دیتی ٹھیک ہے ہے، بات، عزت وہی ہوتی ہے جو آپ کو عوام دیتی ہے، اس کے بغیر کوئی رستے نہیں ہیں۔ آپ سعید وجاہ حسنین شاہ صاحب کا جو مینڈیٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ یقیناً ان کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں اور بڑے تعداد میں انہیں لوگوں نے تسلیم کیا ہے، ان کی جماعت کو دیے ہیں، عمران خان کو دیے ہیں، ان کا حق۔ لیکن سر ایسی جو غیر جمہوری راستے اختیار کیے جا رہے ہیں، غیر جمہوری طاقتیں جو اپنا اثر و رسوخ دکھا رہی ہیں، اگر آپ جمہوری لوگ جو ہیں ان طاقتوں کا راستہ نہیں روکیں گے، یہ تو دن بدن آنے والے دنوں میں سب کے لیے مشکلات کا باعث بنے گی۔ لائک ایز سعید وجاہ حسنین شاہ صاحب ہائی کورٹ میں ریٹ چیلنج کرنے جا رہے ہیں، اس فیصلے کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں جہاں پہ وہ افیکٹ ہوئے ہیں وہیں پہ قمر زمان قاہرہ بھی اتنا ہی افیکٹ ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، قمر زمان قاہرہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ اس کا آغاز میں ایک شعر سے کرنا جا رہا ہوں کہ اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، اہل وفا کی نظر میں بہت حقیر ہو تم۔ قاہرہ صاحب، سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل اللہ کا بہت کرم۔ قاہرہ صاحب، الیکشن 2024 8 فروری گزر گیا، اور 8 فروری کو جو ٹرن آؤٹ تھا وہ تو 47-48% رہا ہے، لیکن 9 فروری کو یہ جو ٹرن آؤٹ ہے یہ تو ایک دم سے بڑا ہے۔ میرا خیال ہے جی ٹرن آؤٹ سے بھی زیادہ جو جس طرح صورتحال کو تبدیل کیا گیا ہے، جو 8 فروری کی صورتحال ہے اور آج کی صورتحال میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں، وہ کسی صورت میں جمہوری اصولوں کے، وہ کسی صورت میں ملک کے مفاد کے، وہ کسی صورت میں سیاسی مفاد کے حق میں نہیں ہے۔ یہ بڑی حیران کن ہے۔ اس ملک میں خیر یوں بھی بہت سارے غیر جمہوری تجربے ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، اور وہ ہمیشہ نقصان دہ ہوئے ہیں۔ یہ تجربے بھی نقصان دہ یہ تجربے بھی الٹیمیٹلی نقصان کا باعث ہوں گے، اور اس سے افسوسناک صورتحال ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے۔ سر جو بھی عوام کا مینڈیٹ ہے، جی سنا کرتے تھے کہ یہ الیکشن چوری ہو گیا ہے، یہ الیکشن روز کا ہے، فلاں حلقے میں جو ہے وہ دھاندلی کی گئی ہے، لیکن ان کو ثابت کرنے میں ایک ٹائم لگتا تھا۔ لیکن اس بار جو اس طرح الاعلانیہ سر عام کھلا یہ میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی نہیں، یہ تو ظلم کیا جا رہا ہے۔ عوامی مینڈیٹ جو چوری کر کے دوسرے لوگوں کو جو ان کی نظر میں معتبر ہیں، جو من پسند شخص ہیں، ان کو آگے لایا جا رہا ہے۔ کیا کہیں گے اس پہ؟ آپ NA-65 پہ دیکھ لیں۔ ایسے عمل سے میں اسی کا ذکر کرتا ہوں کہ ایسے عمل سے کسی بہتری کی توقع نہیں کی جا سکتی، اس سے چیزیں اور خرابی کی طرف جانے کے امکان ہیں۔ یہ افسوسناک ہے، یہ ملک کے لیے، ملک کی جمہوری فضا کے لیے بہت افسوسناک ہے۔ NA-65 کا جو رزلٹ ہے، آپ نے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیا کہ سعید وجاہ حسنین شاہ صاحب ان کو مینڈیٹ ملا ہے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کو بھی آفر کی گئی تھی کہ آپ اس سیٹ پہ آئیں۔ دیکھیے، سیٹ وہی ہوتی ہے جو آپ کو عوام دیتی ہے، ٹھیک ہے بات، عزت وہی ہوتی ہے جو آپ کو عوام دیتی ہے، اس کے بغیر کوئی رستے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ نہیں، اس میں کتنی سچائی ہے کہ آپ کو بھی آفر ہوئی ہے؟ یہ جن کو ہوئی ان کو مبارکیں ہوں۔ چھوڑیے اس سوال کو، میں تو سمپل اس کا جواب دے دیا کہ بہت ساری وسپرنگ ہے، بہت ساری گفتگویں ہیں، میں کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا۔ میرا سمپل اصول یہ ہے، عزت وہی ہے جو اللہ دے اور عوام دے۔ آپ سعید وجاہ حسنین شاہ صاحب کا جو مینڈیٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ یقیناً ان کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں اور بڑے تعداد میں انہیں لوگوں نے تسلیم کیا ہے، ان کی جماعت کو دیے ہیں، عمران خان کو دیے ہیں، ان کا حق۔ لیکن سر ایسی جو غیر جمہوری راستے اختیار کیے جا رہے ہیں، غیر جمہوری طاقتیں جو اپنا اثر و رسوخ دکھا رہی ہیں، اگر آپ جمہوری لوگ جو ہیں ان طاقتوں کا راستہ نہیں روکیں گے، یہ تو دن بدن آنے والے دنوں میں سب کے لیے مشکلات کا باعث بنے گی۔ لائک ایز سعید وجاہ حسنین شاہ صاحب ہائی کورٹ میں ریٹ چیلنج کرنے جا رہے ہیں، اس فیصلے کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں جہاں پہ وہ افیکٹ ہوئے ہیں وہیں پہ قمر زمان قاہرہ بھی اتنا ہی افیکٹ ہوا ہے۔ دیکھیے، میری جماعت تو 1970 سے اسٹرگل میں ہے اور آج تک
ہم نے تو اس ملک کے اندر ہر دور میں جب زیادتی ہوئی تو اس پہ احتجاج کیا. ہمارے باقی ساتھیوں کی پوزیشن یہ نہیں ہوتی. ان کے ساتھ جب زیادتی ہوتی ہے تو احتجاج ہوتا ہے، جب ان کے حق میں ہوتی ہے تو خوش ہوتے ہیں. اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کبھی نہ کبھی ان کی باری بھی آ جاتی ہے. تو یہ سب کے لیے افسوسناک ہوتا ہے. بالکل ان کا حق ہے، جو بھی لیگل ریمیڈی ہے ضرور لیں. کیا پاکستان پیپلز پارٹی یا قمر زمان قائدہ بھی اس احتجاج میں کہیں ہمیں شامل نظر آئیں گے اپنی آواز بلند کرتے ہوئے؟ میں تو یہ آواز ہی بلند کر رہا ہوں. میں تو اس بات کو اقرار کر رہا ہوں، اور میں اپنی جماعت کے ساتھ مشورہ کر کے دیکھیں کہ میرا انڈیویجول ایکٹ نہیں ہے. میرا جو بھی رسپانس آئے گا وہ میری جماعت کے ساتھ مشاورت کے بعد آئے گا. تو انشاءاللہ ایک آدھ دن میں ہماری جو CEC ہوگی اس میں فیصلہ کریں گے. تو جو پارٹی کا موقف ہوگا وہ وہی. اچھا سر، ایک خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ قمر زمان قائدہ صاحب کو ایک بڑے عہدے کی اب آفر ہونے جا رہی ہے، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنے گورنمنٹ بنا لیتی ہے پنجاب میں یا وفاق میں تو قائدہ صاحب کو ایک اچھے عہدے پہ جو ہے وہ تعینات کر دیا جائے گا، ان کو عہدہ دے دیا جائے گا. ابھی کچھ کہنا بہت قبل از وقت ہے، یہ مناسب نہیں ہے. میری جماعت نے ہمیشہ میری عزت رکھی ہے، ہمیشہ میرے لیے مہربانی کی ہے. تو میرے تو آلریڈی بڑا مقروض ہوں جماعت کا، اپنے حلقے کے لوگوں کا. کیسا جذبہ ہے؟ الیکشن تو وہ جو گزر گیا، آپ نے اپنا ووٹ برقرار بھی رکھا، ڈیفینیٹلی جو 49,000 سم تھنگ پلس ووٹ آپ نے حاصل کیا، ایک اچھی اچیومنٹ ہے. کیسا سمجھتے ہیں کہ حلقے کی عوام نے کیسا رسپانس دیا اس بار آپ کو؟ رسپانس ٹھیک تھا. رسپانس اس سے کہیں زیادہ بظاہر بہت بڑا تھا، بظاہر لوگوں کا بڑا جوش و خروش تھا، لیکن سائلنٹلی لوگوں نے ووٹ دیا ہے. جو ایک سمپتھی ویو تھی اس کو دیا ہے. تو ٹھیک ہے، ان کا مینڈیٹ ہے، ان کا حق ہے. اچھا، جس طرح آزاد امیدواروں نے اتنی بڑی تعداد میں اور اتنے بڑے مارجن کے ساتھ کامیابیاں حاصل کی ہیں، ان کی کامیابی کو مانا گیا ہے یا تسلیم کیا گیا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، ایک الگ لمبی کہانی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس عوام نے اس سسٹم سے غصے، نفرت اور ضد کا اظہار نہیں کیا؟ یقیناً لوگوں نے اپنا ایک ریئیکشن دیا ہے، اور اس ریئیکشن کو دیکھنا چاہیے. لوگوں کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے، اور ان کے جو اس وقت صورتحال پیدا کی گئی ہے نتائج تبدیل کرنے کی، یہ نہیں ہونی چاہیے. ابھی بھی جس پارٹی کی میجورٹی ہے اس کے اس مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے. لیکن سر، جو آزاد امیدوار اتنی بڑی تعداد میں ون کر گئے ہیں اور ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کا فیوچر کیا ہے؟ کیا یہ اپنا لائنس بنائیں گے، کسی پارٹی میں شامل ہوں گے، اور پیپلز پارٹی بھی ان آزاد امیدواروں سے رابطے میں ہے؟ مجھے نہیں پتا، میں تو ادھر لال موسیٰ میں ہوں. یہ جو آزاد جماعت کے پابند ہوں. کیا میسج دینا چاہیں گے حلقہ N65 کی عوام کو اس ظلم، ایک زیادتی کے بعد؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے. جہاں جہاں لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے اس مینڈیٹ کا احترام کیا جانا چاہیے. یہی جمہوریت کی بقا، یہی ملک کی بقا اور بہتری کا سامان ہے، ورنہ اس سے کسی قسم کی اسٹیبلٹی آنے کا امکان نہیں ہے. سر، آپ سمجھتے ہیں کہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس سے ملک میں خانہ جنگی بھی شروع ہو سکتی ہے؟ کیونکہ رات کو گجرات میں ایک بڑی شدید جھڑپیں ہوئیں، گولیاں چلیں، لوگ زخمی ہوئے. اس طرح اور بھی مختلف علاقوں میں ہمیں عوامی احتجاج دیکھنے کو ملا ہے. اللہ نہ کرے یہ خانہ جنگی ہو، لیکن ایسے ہی حالات آہستہ آہستہ ٹریگر ہو کے کسی وقت بھی کسی بڑے حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں. تو ہمارے ذمہ داران کو اس بات کو کیلکولیٹ کرنا چاہیے، اس کو خیال کرنا چاہیے، اور بہتری کی طرف چیزوں کو لے کے جانا چاہیے. جی، بہت شکریہ. قمر زمان قائدہ صاحب اپنا موقف دے رہے تھے. ان کا یہی کہنا ہے کہ جو عوامی مینڈیٹ جس کینڈیڈیٹ کو بھی ملا ہے، جو طاقتیں ہیں ان کو اس مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے، اور جمہوری جو روایات ہیں ان کو پروان چڑھانا چاہیے. لیکن اگر جو معاملات ابھی چل رہے ہیں، جو زیادتی، جو ظلم اس عوامی مینڈیٹ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اگر یہ ایسے ہی رہا تو جس طرح ملک میں خانہ جنگی ہے یا کوئی بھی بڑا حادثہ جو ہے وہ رونما ہو سکتا ہے. ایک پروگرام آج کی بات مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.